میرے ہاتھوں میں ایک کتاب ہے ہاؤ ٹو ڈو کریٹیکل ڈسکورس انالیسس. دو مصنفین نے اس کتاب پر کام کیا ہے، ڈیوڈ میشن اینڈ اینڈریا میر، اور یہ کتاب لکھی گئی ہے 2012 میں. اچھی کتاب ہے. جو کوئی ڈسکورس انالیسز کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کتاب کا پڑھنا بہت مفید ہوگا. ابتدا میں انہوں نے مختصر تعارف دیا ہے، ویئر ہیز کریٹیکل ڈسکورس انالیسس کم فرام، اینڈ the answer is it is based on critical linguistics. اور پھر انہوں نے اس میں سوشل سیمیوٹکس اور سیمیوٹک چوائسز پہ بات کی ہے. تو سوشل سیمیوٹکس کا مطلب ہے میننگ میکنگ ان اے سوسائٹی، کہ آپ سوسائٹی میں کس طرح میننگ بناتے ہیں اور پھر اس کو آپ دوسروں تک کنوے کرتے ہیں. 3 چینلز ہیں ایسے کہ جن کی وساطت سے یا جن کے ذریعے کوئی بھی اسپیکر میننگ کنوے کرتا ہے، اور وہ ہے ٹیکسٹ، ٹاک اینڈ امیجز. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ٹیکسٹ، ٹاک اینڈ امیجز. ٹیکسٹ، ٹاک اور امیجز کو آپ دوسرے لفظوں سے بھی یاد کر سکتے ہیں. رائٹنگ کو آپ وربل کہہ سکتے ہیں، ویژول آپ کہہ سکتے ہیں امیجز کو، اور اسپیچ کو آپ کہہ سکتے ہیں اورل. So these 3 are semiotic channels which can also be named as semiotic modes or semiotic register. These 3 channels: verbal, visual and oral. اس کے علاوہ جو میں آپ سے شیئر کروں گا، جو میری نظر میں امپورٹنٹ ہے، وہ ایک جملہ مائیکل ہالیڈے کا نام یاد رکھنے کے قابل ہے، کیونکہ جو ڈسکورس انالیسز کی جو بیسک اسٹریٹجیز ہے کہ جن کے ذریعے وہ لینگویج کو بریک کرتا ہے اور وہ وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں عام قاری اور عام ریڈر کی نظر نہیں پہنچ پاتی، وہ اسٹریٹجیز بیسیکلی بتائے ہیں مائیکل ہالیڈے نے. مائیکل ہالیڈے کا ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کین سی تھرو اینڈ اراؤنڈ ورڈز. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ورڈ کوئی انڈیویجول یا ڈیٹیچڈ اینٹیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جال میں، لینگویج کے جال میں انٹروون ہے. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب ہم کوئی جملہ بول لیتے ہیں اور ریڈر یا لسنر اس کو نہیں سمجھ پاتا، تو ہم اسی جملے کو مختلف لفظوں میں ڈال لیتے ہیں اور اس کی مختلف توضیح اور تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لسنر کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ایک دوسرا جملہ جو کہ بہت ہی میننگ میکنگ ہے وہ یہ ہے کہ لینگویج از کانسٹیٹیوٹیڈ اینڈ لینگویج از کانسٹیٹیوٹیو. مطلب یہ ہے کہ لینگویج شیپس our society. Language is shaped by our society. It is a bidirectional phenomenon. اس کا جس طرح اس کی ایک مثال کہ کس طرح یہ کانسٹیٹیوٹیو بھی ہے اور کانسٹیٹیوٹیڈ بھی ہے، تو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تو لینگویج ہیز کم انٹو ایگزسٹنس بیکاز آف دا مائنڈز ان دا سوسائٹی. But again, with the passage of time, the walls of the language have always been pushed, and there has come extension in language. So language constitutes and is constituted by society.
یا آپ جملوں کے لیول پہ دیکھ لیں تو ایک ڈسکرپٹیو سینٹنس ہوتا ہے جو آپ کے لیے ایکسٹرنل ورلڈ ڈسکرائب کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے امپیریٹیو سینٹنس جس کے ذریعے آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کروانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر دا اسکائی از بلو. It is a descriptive statement. It describes the external world. But if you say, write a letter, تو اس سے آپ کام کروانا چاہتے ہیں. لہٰذا in this sense language is constitutive. لینگویج آپ کے لیے ایک ریئلٹی کریٹ کرنا چاہتا ہے. اس ایک جملے کے نتیجے میں کوئی ایک اٹھے گا، پین اٹھائے گا، کاغذ اٹھائے گا اور لکھنا شروع کرے گا، تو ایک ریئلٹی بن رہی ہے آپ کے لینگویج کے تھرو سے. لہٰذا لینگویج از کانسٹیٹیوٹیڈ اینڈ کانسٹیٹیوٹیو. دیئرفور ریئلٹی از کنسٹرکٹیڈ تھرو لینگویج. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کی ریئلٹی لینگویج کے تھرو بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریئلٹی کس طرح بنتی ہے. آپ کو سبارڈینیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو ڈومینیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے لیے بعض ریئلٹی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں بھیجے جا رہے ہیں، بعض چیزیں جو کہ ریئلٹی نہیں ہے اس کو ریئلٹی بنایا جاتا ہے، اور بعض جو کم اہم ریئلٹی ہے اس کو امپورٹنٹ بنایا جاتا ہے، وہ فور گراؤنڈ میں. مختلف کھیل جو ہے وہ ڈومیننٹ گروپس یا اسپیکر وہ لینگویج کے ساتھ کھیلتے ہیں جب یہ لینگویج پہنچتی ہے ریڈر یا لسنر کے پاس. ایک لفظ میں یہاں پہ اس کتاب سے لوں گا اور وہ ہے نیشنلزم. لینگویج ہائی certain reality and language conceals realities. For example, نیشنلزم جو اس کتاب کی مثال ہے، کہتے ہیں کہ نیشنلزم hides or nationalism conceals so many differences, so many conflicts. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو نیشنلزم کا مطلب یہ ہے قوم پرستی یا قومیت. اردو میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو ہسٹوریکلی اسپیکنگ جب کوئی قوم بیرونی حملوں یا طاقت سے مخدوش ہو جاتا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو پھر قوم کے اندر چند ایک ایکٹرز کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو کامنلٹیز پر جو چیزیں جو باتیں ان میں مشترک ہے ان کی بنیاد پر ان کو اکٹھا کرتے ہیں. تو ایک قسم جو نیشنلزم ہے وہ بیرونی طاقتوں کے کنٹراسٹ میں وجود میں آتا ہے. اب اس قوم کے اندر جو انجسٹسز ہے، انیکویلٹیز ہے، جو ایگریشنز ہے، جو ہیٹرڈ ہے، جو کاسٹ سسٹم ہے، جو ریسزم ہے، وہ اس ایک لفظ نیشنلزم کے پیچھے سارے ان چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. لہٰذا نیشنلزم، دا ورڈ نیشنلزم دو it has some binding force because nationalism is particularly based on common language. So language has the binding force to bind the nation together. لیکن یہ صرف لینگویج نہیں ہے. آپ اپنی قوم پہ سوچ لے، اس قوم کے اندر کتنے ویریشنز ہوں گے، لیکن نیشنلزم، the word nationalism conceals all these conflicts and differences. نیشنل آئیڈینٹی اور نیشنلزم. اسی طرح اگر آپ نیشنلزم سے ایک بڑا لفظ لے لیں تو وہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں مسلم امہ پہ بھی. نیشنلزم تو پھر بھی ایک چھوٹی اکائی ہے مسلم امہ کی موازنے اگر ہم کر لیں، لیکن مسلم امہ it is a very extensive term and it includes so many people and therefore it includes and conceals so many differences.
Therefore, though Muslim Ummah has some binding force, we cannot deny that, but behind that binding force lie so many differences. So we will come to the point that language hides so many differences. It constructs particular reality, and it constructs domination and subjugation together. اور چونکہ آئیڈیالوجیز بھی لینگویج کی تھرو کنوے ہوتی ہیں، تو آئیڈیالوجی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پرٹیکولر بلیف سسٹم ہے کہ جس کے تھرو ہم سبجوگیٹڈ لوگوں کو سبجوگیٹ رکھتے ہیں، اور جو ڈومیننٹ لوگ ہیں ان کو ڈومیننٹ رکھتے ہیں. آئیڈیالوجی از اے ٹول تھرو ویچ پیپل آر subjugated. This may be only one aspect of discourse or a language, but it functions like this. اچھا، اس طرح کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ کس طرح کرائمز کو بنایا گیا ہے، اور کس طرح پھر یہ تھرو لینگویج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ کرائمز کے لیے یا کرمنلز کے لیے پریزنز ہوں گے، اور پریزنز ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ ایک کامن سی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے، ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ پریزنز کہ اس ڈسکورس میں کس طرح مینیپولیشنز ہوتے ہیں، کہ پریزنز میں عام طور پر کون سے لوگ گل سڑتے ہیں، وہ عموماً سبجوگیٹڈ لوگ ہی ہوتے ہیں. اس طرح ہم نے ایک لفظ کریٹ کیا ہے اسٹریٹ کرائمز. تو اسٹریٹ کرائمز کن لوگوں کے، جو لوگ اسٹریٹس میں ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے موٹے ڈاکے ہوتے ہیں یا ایون قتل و غارت ہوتی ہیں، ان جرائم کو اسٹریٹس کرائمز کہا جاتا ہے. لیکن کوئی ایسا لفظ تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی جگہ کو ہم کہیں کہ ایلیٹ کرائم تو سرے سے ہمارا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے، کیونکہ پرٹیکولر ڈسکورس ہیز بین ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا سبارڈینیٹ اور سبجوگیٹڈ پیپل. تو اس پر بھی سوچنا چاہیے. اسی طرح dominant groups persuade the subordinate groups to own their interests, beliefs, values and fight for them. اور یہ ابھی تک اس طرح ہوتا آیا ہے ہسٹری میں. یہ بات غالباً انٹونیو گرامچی نے 1971 میں کہی ہے کہ جو ڈومیننٹ رولنگ گروپ ہے وہ اس طرح مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، اس طرح ڈسکورس کریٹ کر لیتے ہیں کہ جو نیچے لوگ ہیں وہ اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں تھرو لینگویج. جو اب ان کے مفادات ہے تو یہ جو دا رولڈ پیپل ہے وہ اس طرح اون کر لیتے ہیں، ان کے مفادات کو اون کر لیتے ہیں. پھر وہ ان کے لیے، ان کے مفادات کے لیے، ان کے عقائد کے لیے، ان کی ویلیوز کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، اور ان کے لیے جان دے دیتے ہیں. اور یہ سب جو ڈومیننٹ گروپ ہے ان کی کامیابی ہے. اٹ آل ہیپنز تھرو لینگویج اینڈ پرٹیکولر ڈسکورس. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ایون جو جنگیں لڑی گئی ہے ہسٹری میں، آپ دیکھ لیں جنگوں میں زیادہ تر یہ جو عام لوگ ہیں یہ بطور ایندھن کام کرتے ہیں، بطور ایندھن کام آتے ہیں، اور وہ یہ اون کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں. حالانکہ ان کے لیے اس میں کوئی فائدے کی زیادہ بات نہیں ہوتی، بلکہ ان کے زیادہ تر فوائد جو ہے وہ بڑے لوگ لے لیتے ہیں. اٹ آلسو ہیپنز تھرو ڈسکورس اینڈ لینگویج. یہ ایک پوائنٹ میں بتاتا ہوں کہ تھرو امپلانٹنگ آئیڈیالوجیز دا پاورفل ایکسرسائز پاور.
دا پاورفل ایکسرسائز پاور. کس طرح؟ جس طرح کہ آپ کو وہ آئیڈیالوجیز انجیکٹ کر لیتے ہیں پارٹیکولر آئیڈیالوجی. اور آئیڈیالوجی اس طرح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر لڑا مارا جائے. آئیڈیالوجی a particular set of beliefs and which hides alternative schools of thoughts or alternative system of thoughts. Ideology may be rational but may be irrational as well, and which must be subject to critical thinking and investigation. بہرحال ہم عام دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ جو کوئی ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ، تو پھر وہ اسی آئیڈیالوجی پر لڑ مرتے ہیں اور دوسرے اسکول آف تھاٹ کو وہ اہمیت نہیں دیتے. وہ اس کی نظر میں وہ سراسر غلط ہوتی ہیں. تو میرے پیارے شاگردوں، بات یہ ہے کہ ایک دو پوائنٹس میں آخر میں بتا دیتا ہوں، پھر بس کر لیتے ہیں. نالج از پاور. یس، نالج از پاور. Therefore, it is restricted when it comes to contrast with political power. پاور کے مختلف مطلب، اگر آپ کوئی اسکل جانتے ہیں تو بھی یہ ایک پاور ہے. ڈاکٹر ایک پاور ہے، انجینئر ایک پاور ہے، ٹیچر ایک پاور ہے. Being a student is also when you hold some position, that position as your power, but then there are some more powerful power and some less powerful power. Knowledge is also power. Political system is also a power, but political system is more powerful power when it comes to a competition. Political system makes a curriculum for you to learn. Their power is more powerful. لہٰذا جہاں پہ کرٹیکل یا انالیٹیکل تھنکنگ کی بات آتی ہے اور آپ کسی پولیٹیکل سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں، تو فوراً آپ کا جو نالج ہے، جو ڈی کنسٹرکٹیو نالج ہے، کیونکہ ڈی کنسٹرکٹیو نالج ان کی پاور کو ڈس انٹیگریٹ، فریگمنٹ کرتے ہیں اور اس کے تھرو دیکھتے ہیں کہ باٹم میں کیا ہو رہا ہے، تو فوراً وہ اس پر پابندی لگا لیتے ہیں اور جو ان کے مقاصد سرو کرتے ہیں وہ نالج وہ لاتے ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اسی طرح نظام چل رہا ہے. لہٰذا وہ نالج کو اکومولیٹ یا انکریز نہیں ہونے دیتے کہ ایک خاص ایسا نالج جو ان کی کلی کھولتا ہے، ان کا پھول کھولتا ہے، وہ ایسے نالج کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. اور جس طرح کہ کسی پولیٹیکل سسٹم کے لیے کسی ملک میں مختلف انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور وہ اسی ملک کے نظام کو نظام جس طرح بھی ہو اس کے اسٹیبلشمنٹ میں کردار ادا کرتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنز. اسی طرح language itself is an institution. Remember, this is a very important point. Language is an institution, such as education is an institution, such as police department serves the political system. Similarly, language itself, though it is mostly invisible, yet it is an institution and it serves the political system the way the political system in the country manipulates it for them. اور ہم نے بگننگ میں کہا ہے کہ لینگویج constructs particular reality, it backgrounds particular things, it foregrounds particular things. جو آپ اس سے جس طرح کی پولیس ڈپارٹمنٹ میں جس طرح کام لینا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح لینگویج سے بھی جو جس طرح کام لینا چاہتی ہے حکومت وہ کر سکتی ہے اور کرتی رہتی ہیں. اچھا، ایک پوائنٹس میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے. آئیڈیالوجیز پریونٹ اس فرام سینگ الٹرنیٹیو اینڈ
it also obscures the nature of our society. مسئلہ آئیڈیالوجی میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایک خاص آئیڈیالوجی کو اپنا لیتے ہیں تو بس ہم پھر ہمارے ایک ٹنل ویژن پیدا ہو جاتا ہے، ہم پھر اسی آئیڈیالوجی کے تھرو سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں جو اوپن ایکسٹرنل ریئلٹی ہے وہ ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور ہم ان حقائق سے پھر آنکھیں موند لیتے ہیں. تھینک یو.